خانقاہوں میں اللہ والے کرتے ہیں، یہی تو تربیت ہے، یہاں پتہ ہی نہیں۔ پھر آپ کی تھوڑی بھی نیکی انشاءاللہ اثر انداز کر جائے گی زندگی میں، آپ کم اعمال کریں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ آپ تسبیح ہر وقت گھمائے گھمائے گھمائے، آپ کی تسبیح بھی نہیں رک رہی، اور آپ کا حسد بھی بڑھ رہا ہے، آپ کے اندر بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، غیبت بھی ہے، تو وہ جو تسبیح کہاں کس لیے گھوم رہی ہے، کہاں اس کے کوئی اثرات؟ تو شیخ و مرشد ہوتا ہے اسی لیے، استاد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت تو نے اس بیماری کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، کس ڈائریکشن پہ جانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باطن کے اصلاح اور اس کے علاج کے لیے بھی استاد ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ مرض کے لیے یہ علاج ہے، یہ مرض، پھر اس کے بالکل بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم چلیں گے اور علاج کریں گے انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے، فائدہ ہوگا، سکون ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگا۔ ورنہ آج آپ دیکھیں سگے بھائی ہیں وہ بھی آپس میں نفرت، حسد، والدین اولاد سے، اولاد والد، یہ ایسا دور آ گیا ہے، باہر کی تو بات ہی الگ ہے، رشتہ داریاں آپس میں ختم ہیں، اڑوس پڑوس کی تو قصے ہی الگ ہے، پھر اور اللہ کے بندوں کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری فضا کیوں بنی؟ اسی لیے بنی، اور صرف ہم اپنی زبان تک ہے، ہم اتنے، ہم سے کوئی بات کرے تو ہم سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوگا، ایسا لگے گا کہ سارا شریعت دین ہمیں ہی پتہ ہے۔ اور جب آ جائے بات، مرد تو اصل وہی ہے نا کہ جس کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے نفس سے تو لڑے، اپنے اندر کے دشمن سے تو لڑے۔ یہ تھوڑی کوئی کمال ہے کہ آپ کو میں اتنے سجدے کرتا ہوں، میں اتنی بات کرتا ہوں، اتنی میری یہ اعمال ہے، نہیں، یہ اصل کمال یہ ہے کہ جب سامنے ایسا ماحول ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، وہاں آپ اپنے غصے کو قابو کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، درگزر کریں، معافی مانگیں، جھک جائیں، تب پتہ چلتا ہے یہ بندہ واقعی بندہ ہے، یہ ہے اصل، یہ ہے اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ زیادہ پڑھنا، تسبیح کرنا، یہ اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی، سمجھے؟ شیطان سے زیادہ کس نے عبادت کی ہوگی؟ کتنی بات کی اس نے، کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدے نہیں کیے، اتنا عابد تھا، زاہد تھا، کتنی عبادت کرنے والا، لیکن مار کس لیے کھا گیا؟ اپنے انا اور تکبر سے۔ یہی ہے، یہ مرض مار گیا نا باطن کا کہ اللہ کے وہ سجدہ نہیں کرے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ انا، حسد الگ، انہی بیماری نے شیطان کو مردود کر دیا۔ تو ہم بھی بالکل اسی کنڈیشن پہ عبادت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن دل نفرتوں سے بھرے ہوئے، ہر کسی سے اپنے اس نے دو لفظ بول دیے، اس سے بائیکاٹ، اور جن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے ان سے کوئی بائیکاٹ ہی نہیں کرتا۔ اب یہ شیطان جوس سب پیتے ہیں، یہ قادیانیوں کا بنایا ہوا، کس کا؟ ابھی کون ایسا بندہ جو نہیں پیتا ہے، اور مسلمان پی رہا ہے؟ اور ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں نے تجھے دو گالی دی ہے تو اس کے گھر کا حلال پانی بھی نہیں پئیں گے، ایسے ہی ہے، جو اس کے گھر کا حلال پانی ہے وہ بھی پینا چھوڑ دیں گے، سگا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور کسی کو 10 بار بتاؤ یار یہ جوس ہے، یہ قادیانی ہے، یہ اس پیسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، 10 نہیں۔ تو ہماری دیکھ رہے نا بغض، نفرت کا معیار ہی ہے، اپنی ذات کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں ہے، اور بات حضور کی آ جائے تو ہم کوئی غیرت ہی نہیں دکھاتے، تو پھر کون سے وظیفے ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ پھر کسی کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی۔ کیسے کیسے مختلف عذاب کی شکلیں ہم سے گزر چکی ہیں اب تک، کبھی ایک عذاب آیا کرونا وہ ختم، پھر سیلاب، طوفان، کبھی کیا، ابھی بھی سب ایک اجتماعی عذاب میں ہی ہے۔ مہنگائی یہ عذاب ہے، بے برکتی ہے، انسان اتنی دوڑ لگا رہا ہے لیکن نتیجہ ہی نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں اپنے لیے شروع کر دی، اپنی ذات پہ ایک داغ برداشت نہیں ہے، اپنی ذات کے مسئلے پہ کسی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی کچھ نہیں سن سکتے، اور جب بات حضور کی ذات کی آ جائے تو ہم خاموش ہیں، چپ ہیں، کوئی غیرت نہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہے وہ تو ہے، نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اپنی آپس کی نفرت ختم کریں، دیکھیں اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ آپس میں بغض ختم کریں، آپس میں دشمنیاں ختم کریں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی سے معافی مانگ لے، جھک جائے، اگر اس کو اس میں تذلیل محسوس ہو تو روز قیامت مجھ سے آ کے عزت لے لینا،
یہ ساری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، آپس میں ایسے نفرت، اور پھر کہتے ہیں ہم سے حالات ٹل نہیں رہے، ہم سے آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے مٹی ہے تو وہ سونا بھی مٹی بن رہے ہیں، ہر چیز بے برکتی، کیسے ہو؟ بڑا ظرف کریں، بڑی بڑی مونچھیں اور اس پہ تاؤ مارنے والا پہلوان نہیں ہوتا ہے، گردن جھکا کے چلنے والا اور آقا علیہ السلام کی اداؤں سے چلنے والا اور ہر کسی کو معاف کرنے والا، یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل مرد ہے، یہ اصل ہے اللہ کو پسند بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جھک جاؤ، اپنا کو جھکا دو، یہ نہیں سمجھو ہماری کیا کیا عزت ہے، آپ اپنے آپ کو خاک بناؤ، اللہ آپ کو بڑے گلزار کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کرو، اللہ کو عاجزی پسند ہے، جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور عاجزی ہے، لیکن کہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، ویسے بالکل کہ بھائی دنیا ہو جائے ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں، کسی کے، میں خدا کی قسم کہ آپ کو وہ وظیفے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو اپناؤ تو صحیح، پھر آپ کو کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں ملے، ہمارا دل بھوک سے بھرا ہو اور ہم یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر وقت اس کے لیے بھوک ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ہمارے کوئی کام نہیں آنا ہے، اگر سبحان اللہ پڑھنا ہے اور اس بوجھ کو ختم کرنا ہے تو پھر کسی فقیر کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ میرے اندر یہ نفرت ہے، پھر وہ آپ کو جس طرح سے بتائے آپ کرو، دیکھو پھر ختم ہوگی۔ ایسی ایسی بیماریاں پھیلی ہیں ہمارے، پھر ہمارے باطن بھی بے نور ہو چکے ہیں، اس کے اندر سے روشنی ختم ہو چکی ہے، اب جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رشتوں کو بچانا کسی کو خوشی نہیں کہ ہمارے رشتے بس نہیں، ایک انسان قربانی دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ سارے باغ کو گلشن کو دوبارہ آباد کر دیتے ہیں۔